كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا فرض کر دیا تھا تاکہ وہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا نام لیں. ہر چوپائے پالتو جانوروں میں سے بس تمہارا اصل معبود ایک معبود ہے، بس تم اسی کے تابع فرما بردار ہو جاؤ اور خوشخبری دے دے اے اللہ کے رسول جو لوگ عاجزی کرنے والے ہیں. وہ لوگ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جو ان کو مصیبت پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. محترم بھائیوں اور عزیزوں، یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ حج کی آیات ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر بیان فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، اللہ کے قریبی لوگ وہ ہیں. ان کی صفات یہ ہے کہ ہم نے ان پر جو قربانیاں فرض کی ہیں وہ اللہ کی راہ میں وہ قربان کرتے ہیں، اور ان کو جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے وہ اس میں سے اللہ کا حق نکالتے ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ان پر مصیبت آتی ہے کسی طرح کی آزمائش ہے اس میں وہ صبر کرنے والے ہیں. آج ذوالقعدہ کی 28 تاریخ ہے. ایک یا دو دن کے بعد انشاءاللہ ذوالحجہ شروع ہو جائے گا، اس کا چاند نظر آ جائے گا. یہ جو عشرہ ذوالحجہ ہے، یہ جو پہلے 10 دن ذوالحجہ کے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. 30ویں سپارے میں اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت اس طرح بیان فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی جو ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں ان کی قسم اللہ رب العالمین کھا رہے ہیں. یعنی اتنی اہمیت والے یہ دن ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. یہ اتنی اہمیت والے دن ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کے اندر ان 10 دنوں کی فضیلت آئی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا میں جو سب سے فضیلت والے دن ہیں وہ یہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر، کوئی ایسے دن نہیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو جتنی آزادی، جتنی تعداد اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں جہنم سے آزاد کرتا ہے.
یعنی اس 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں کہ پورا سال اتنے وہ دن فضیلت والے نہیں آتے جتنے یہ فضیلت والے دن ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی احادیث میں رمضان المبارک کے جو آخری 10 راتیں ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور تجھے کس نے بتایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہم بتاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات ہے، اس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اچھا، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کی جو آخری 10 راتیں ہیں لیلۃ القدر ہے ان کی فضیلت بیان فرمائی، اور اس حدیث میں اللہ رب العالمین کے احکام قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان کی فضیلت ہے۔ علماء اس کے درمیان جمع اور تطبیق اس طرح دیتے ہیں کہ اگر راتوں کو دیکھا جائے تو راتوں کے اعتبار سے رمضان مبارک کی راتیں افضل ہیں کیونکہ ان کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے، اور اگر دنوں کا حساب لگایا جائے تو ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی نسبت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر، اس عشرے کے اندر وہ عبادات ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں جو پورے سال کے اندر جمع نہیں ہوتی۔ ارکان اسلام 5 ہے جس پر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ نماز تو پورا سال معافی نہیں ہے، ہر وقت بندہ ادا کرتا ہے۔ دوسری چیز روزہ ہے، رمضان کے روزے تو فرض ہیں لیکن ان 10 دنوں کے جو روزے ہیں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ پھر اس کے بعد جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسے نہیں ہے جن میں العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام العشر الاواخر، جتنے ان 10 دنوں کی عبادت اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، پسند ہے، اتنے پورے سال کے اور کوئی 10 دن نہیں ہے جتنی ان کی عبادت اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ایسا نہیں؟ فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ان 10 دنوں کا جہاد باقی سال کے جہاد کی نسبت زیادہ فضیلت والا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ پورے سال میں کسی دن بھی چلا جائے جہاد پر جاتا ہے، وہاں اپنا مال بھی لٹا دیتا ہے، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ ان 10 دنوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہے۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں حج آ جاتا ہے جو پورے سال میں نہیں آتا۔ قربانی کا ایک بڑا زبردست فریضہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی سنت تھی، بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی اور قربانی کرنے کا حکم دیا تو اب یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی بن گئی ہے۔ چنانچہ ایسے فرائض ان 10 دنوں کے اندر عبادات جمع ہوتی ہیں جو باقی سال کے اندر جمع نہیں ہوتی، اس میں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر جو کرنے کے کام ہیں، جو بڑے بڑے کام ہیں، وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلا جو کام ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذوالحجہ شروع ہو جائے، تو جو پہلا کام ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، الحمدللہ کثرت کے ساتھ پڑھنا، اللہ اکبر کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ صحابی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن، کوئی اور 10 دن ایسے نہیں جن میں عمل زیادہ اللہ کو محبوب ہو جتنا ان 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ فاکثروا فیہن التسبیح، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ کہا کرو، والتحمید کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہا کرو، والتکبیر اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کیا کرو۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ جب ذوالحجہ شروع ہو تو اللہ رب العالمین کا جو ذکر ہے، ویسے تو سارا سال ہی ہے لیکن ان 10 دنوں کے اندر فرمایا اکثروا فیہن، بہت زیادہ یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ اب تکبیرات کے الفاظ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلمات سکھائے تھے تکبیرات کے،
کہ ذوالحجہ شروع ہو تو ہم نے وہ تکبیرات کہنی ہیں، وہ معروف تکبیرات ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کچھ مختلف الفاظ ہیں، ان میں یہ لفظ ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ دونوں طرح کی تکبیرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کانا یخرجان الی السوق فیکبران، جب ذوالحجہ شروع ہو جاتا تو بازاروں کی طرف نکل جاتے اور اونچی آواز میں یہ تکبیرات کہتے تھے، اللہ اکبر، آخر تک مکمل تکبیرات کہتے، فیکبر الناس معهم، تو لوگ بھی جب ان کی تکبیریں سنتے ساتھ وہ بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ گویا صرف عید والا دن ہی ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے تکبیریں کہنی ہیں، بلکہ جب ذوالحجہ شروع ہو جائے اور قربانی کا آخری دن یعنی جب چوتھا دن ختم ہو اس کی شام تک آپ نے تکبیرات کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ یہ پہلا کام ہے جو آپ نے ذوالحجہ کے اندر کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جب ذوالحجہ شروع ہو تو آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان میں سے کسی ایک بیوی بیان کرتی ہیں کہ جب ذوالحجہ شروع ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے اور فرماتی ہیں کان یصوم التسع، آپ پورے 9 دنوں کے روزے رکھتے، وعاشوراء، جو محرم کے دنوں میں 9 کا دن آتا ہے اس دن آپ روزہ رکھتے، اور ہر مہینے کے آپ 3 روزے رکھتے، اور سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عرفہ کا روزہ ہے 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، حج پڑھا جاتا ہے، یہ اس دن کا جو روزہ مطلب رکھتا ہے، فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والذی بعدہ، فرمایا جو بندہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے جسے عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، فرمایا مجھے اللہ پر یقین ہے، یہ امید ہے کہ جو بندہ یہ روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 1 سال پہلے کے جو گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دے گا، اور جو آئندہ سال کے گناہ ہیں اللہ رب العالمین وہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، جو لوگ حج کر رہے ہوں، حج کے موقع پر میدان عرفات میں ہوں، یہ روزہ ان کے لیے نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام الفضل فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنے کا جب حکم دیا، اب حج کے موقع پر ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجی ہیں، آپ نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، چنانچہ میں نے آپ کی طرف پانی بھیجا، فشربہ، اللہ کے رسول نے وہ پانی پی لیا، جس سے یہ سمجھ لگتی ہے کہ حاجی لوگ یہ روزہ نہیں رکھیں گے، باقی لوگ جو ہیں جو حج پر نہیں ہیں وہ یہ لوگ روزہ رکھیں گے، اور اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 1 سال پہلے اور 1 سال بعد والے جو گناہ ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اس 10 دنوں کے اندر روزہ رکھیں، اس کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ اسی طرح جو تیسرا کام ہے وہ ہے قربانیاں کرنا۔ ذوالحجہ جو معروف ہے، جب ذوالحجہ مہینہ شروع ہوتا ہے جو سب سے بڑی امنگ اور امید اور خوشی کی بات ہوتی ہے وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک حج ادا کرنا اور ایک قربانیاں کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے بڑی خوشی کی باتیں آتی ہیں۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے عید الاضحیٰ، یعنی 10 ذوالحجہ کا دن، یہ قابل ذکر بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو خوشی عطا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدكم ان يضحي، جب تم میں سے کسی بندے کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے، فرمایا فلا يمس من شعره وبشره شيئا، جس بندے کا ارادہ ہے کہ اس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے نہ ناخنوں کو چھیڑے، نہ ناخن کاٹے، ولا من شعره شيئا، نہ اپنے جسم کے بالوں میں سے چاہے کوئی فالتو بال ہیں چاہے اس کے بال زیادہ بڑھ چکے ہیں وہ ان کو نہ ترشوائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بعض احادیث آتی ہیں
کہ وہ بندہ جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بھی نہ کٹوائے، وہ عید والے دن اگر حجامت کروا لے تو اس کے لیے قربانی کا اجر ہے، لیکن وہ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن جس بندے کا قربانی کا ارادہ ہے وہ نہ اپنے ناخن کٹوائے گا اور نہ اپنے بال کٹوائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایسا کام تم نے نہیں کرنا۔ اور جو دوسری حدیث ہے وہ ہے جانور کی عمر، یعنی جب بندے کا ارادہ بن جائے کہ اس نے قربانی کرنی ہے، بازار کی طرف جائے تو کون سا جانور دیکھے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ جانور کی عمر دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، فرمایا مت ذبح کرو مگر جو دو دانتا ہے، دوندا جانور جسے ہم کہتے ہیں، فرمایا وہ جانور تمہارے لیے ذبح کرنا قربانی میں لگتا ہے، اس کے علاوہ جانور نہیں کرنا۔ الا ان یعثر علیکم، ہاں اگر کوئی دوندا جانور ملتا نہیں ہے یا ملتا تو بڑا مہنگا ملتا ہے، فرمایا فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو بھیڑوں میں سے جو کھیرا جانور ہے، یعنی جو جوان ہو چکا ہے 6-7 ماہ کا ہے اور کھیرا ہے، تو اگر تمہارے لیے دوندا میسر نہ ہو، اونٹوں میں سے، گائے میں سے، بکریوں میں سے، بھیڑوں میں سے اگر دو دانتا جانور ملتا نہیں ہے، فرمایا فتصبحوا جزعۃ من الضأن، تو بھیڑوں میں سے جو کھیرا جانور ہے اور جوان ہو چکا ہے، فرمایا پھر وہ تمہارے لیے قربانی کرنا جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ وہ قربانی کریں جو دو دانتا ہے اور ان 4 قسموں میں سے ہے، اونٹ ہے، گائے، بھیڑ اور بکری، جو ان کی نسلوں میں، اس کے قسموں میں شامل ہے، وہ تمام ان کے اقسام میں آ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کیسی تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک مینڈا خرید کر لاؤ، یطع فی سواد، وہ چلتا ہو سیاہی کے اندر، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہو، ویبرک فی سواد، بیٹھتا ہو تو سیاہی کے اندر بیٹھتا ہو، یعنی اس کے جو گھٹنے ہیں، پہلو ہیں، وہ بھی سیاہ ہو، وینظر فی سواد، اور دیکھتا ہو تو سیاہی کے اندر دیکھتا ہو، مراد اس کے پاؤں بھی سیاہ ہو، اس کے گھٹنے بھی سیاہ ہو اور اس کی آنکھوں کا جو ارد گرد والا حصہ ہے وہ بھی سیاہ ہو۔ گویا آپ نے ایسے جانور کا حکم دیا جو بڑا عمدہ اور خوبصورت ترین جانور ہے، یہ ایک قربانی کا معاملہ ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ ایک اور موقع جب قربانی کا آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور قربانی کے منگوائے، بکبشین عظیمین سمینین، 2 بڑے بڑے مینڈے تھے، موٹے تازے اور بڑے زبردست پاورفل تھے، فرمایا اقرنین، سینگوں والے تھے، املحین موجوعین، خصی کیے ہوئے جانور تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا جانور بندہ اچھی استطاعت کے مطابق اگر طاقت ہے، لوگوں کو دکھاوا مقصود نہ ہو، اچھے جانور خریدے، صحت مند جانور خریدے، اور اگر وہ خصی جانور ہیں، موٹے تازے پلے ہوئے ہیں، ایسے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے لیے ان کا انتخاب فرمایا تھا۔ اگر ایسے مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے وہ قربانی کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن اگر ایسے جانور نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ قربانی لگتی نہیں ہے، بلکہ یہ جانور اللہ کے رسول نے اپنے لیے پسند کیے تھے۔ باقی اس کے علاوہ جو 4 قسموں میں سے پالتو جانور ہیں، گھر کے جانور ہیں جو آپ گھر میں رکھ کر پالتے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ اور بکری ہے، یہ جانور قربانی کے اندر اگر 2 دانتا ہو تو یہ لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم قربانی خریدیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرح کے جانور خریدنے سے ہمیں منع فرمایا۔ فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، جب قربانیاں کرنے لگو 4 طرح کے جانور سے تم نے بچنا ہے، وہ نہیں خریدنا، نہ ان کی قربانی کرنی ہے۔ فرمایا العرجاء بین عرجھا، ایسا لنگڑا جانور کہ چلتا ہے، واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ لنگڑا جانور جا رہا، یعنی جس کی چال کے اندر ایسا لنگ ہے، ایسا لنگڑا پن ہے جو واضح نظر آ رہا، فرمایا ایسا جانور قربانی پر نہیں لگتا۔ العوراء بین عورھا، ایسا آنکھ کی بیماری والا جانور بندہ دیکھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ بہنگا جانور ہے، اس کی آنکھوں کے اندر بیماری ہے، فرمایا یہ قربانی کے اندر نہیں لگتا۔ فرمایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکثیر الذی لا تلقی، ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں کے اندر نکھ ہی نہیں ہے، اس کی ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہیں ہے، کھڑا ہوتا تو گر جاتا ہے،
واللہ ایک مجھے بڑی عجیب بات آئی. پچھلی دفعہ ایک ہمارے علاقے میں مسجد تھی, وہاں ایک جانور لایا گیا, بکرا تھا, اس کو ریڑھی پر لایا گیا. کہنے لگے یہ جانور بیمار ہے, آپ اس کو جانور کے لیے مسجد کے لیے ذبح کرو. بھائی اللہ کا خوف نہیں ہے, آپ وہ جانور جس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا آپ جامعہ کے طالب علموں کے لیے, دین کے طالب علم کے لیے ایسا جانور آپ پیش کر, حالانکہ ایسا جانور تو لگتا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جانور جس کی ہڈیوں کے اندر نک ہی نہیں ہے, اتنا کمزور لاغر جانور ہے, فرمایا یہ قربانی کے اندر لگتا نہیں ہے. فرمایا والمریضۃ بین مرضها, ایسا بیمار جانور جس کی کسی طرح کی بیماری کی واضح پتہ چل رہی ہے کہ بیمار جانور ہے, کوئی بندہ بھی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے بیمار جانور ہے, فرمایا ایسا جانور قربانی پر لگتا نہیں ہے. اور ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا ان یضحى بأعوج القرن, وہ جانور جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں, فرمایا وہ بھی قربانی کے اندر نہیں لگتا. سینگ ٹوٹے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو سینگ کی اصل ہے, جو اندر والی گلی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہو, فرمایا یہ نہیں لگتا. اگر اس کی اوپر والی جو ٹوٹی ہے جو بعد میں آ جاتی ہے, اگر یہ ٹوٹی ہوئی ہے تو یہ قربانی پر جانور لگ جاتا ہے. یہ اس کا عیب اور بیماری نہیں ہے. عیب اور بیماری یہ ہے کہ اس کا جو اصل سینگ ہے وہ جڑ سے ٹوٹ جائے یا درمیان سے ٹوٹ جائے. اللہ کے رسول نے ایسے جانور کو ذبح کرنے سے, قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے. اسی طرح قربانی جب بندہ کرتا ہے تو ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے, جو اس گھر کے جو کفیل ہے, جو گھر کو چلانے والا ہے, اس کے تحت جتنے لوگ ہیں وہ ایک قربانی ان کی طرف سے ایک جان کافی ہو جاتی ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ترمذی کے اندر, فرماتے ہیں کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول زندہ تھے, لوگ ایک جانور کرتے, اپنی طرف سے بھی وہ جانور ہوتا تھا اور پورے گھر والوں کی طرف سے ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے اس پر کسی قسم کا کوئی انکار نہیں فرمایا, گویا ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. اچھا, بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جانور کیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے, یہ اپنی والدہ کے لیے, اور یہ جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے. بھائی ایسی شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو جانور گھر میں کریں گے وہ آپ کے والدین کو بھی شامل ہے اگر وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے اولاد کو, آپ کے پورے گھرانے کو کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو کام بھی دین کا کرتے ہیں اس کا پورا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود مل جاتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہم تک دین پہنچانے والے ہیں. انہوں نے ہمیں سارا دین سکھایا ہے. ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس کا پورا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود مل جاتا ہے. اسی طرح قربانی کے اندر اونٹ 10 لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے اور جو گائے ہے اس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اشترکنا فی البقرۃ 7 وفی الجزور 10. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے, قربانی کا وقت آ گیا. آپ نے فرمایا اونٹ کے اندر 10 بندے شریک ہو جاؤ اور جو گائے ہے اس کے اندر 7 بندے شریک ہو جاؤ. لیکن اگر حج کا موقع ہے وہاں اگر اونٹ اور گائے لائے جائیں تو گائے کے اندر بھی 7 بندے شریک ہوں گے اور اونٹ کے اندر بھی 7 بندے شریک ہوں گے. حج کے موقع میں 10 بندے اونٹ کے اندر شریک نہیں ہو سکتے. لیکن اگر عام قربانیاں ہیں, عام قربانی کا وقت ہے تو اونٹ کے اندر 10 بندے شریک ہوں گے اور گائے کے اندر 7 بندے شریک ہوں گے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنا, اس کا کیا حکم ہے؟ قرض 2 طرح کا ہے. ایک بندہ قرض لیتا ہے, اس کو پتا ہے کہ فی الوقت جو میرا یعنی پیسہ ہے وہ اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے جو پیمنٹ ہے, تنخواہ ہے وہ آ جائے گی. اگر میں قربانی کسی سے پیسے پکڑ کر کرتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, نہ قرض لینے والے کو پریشانی ہے نہ جو دے رہا ہے اس کے لیے کوئی تنگی ہے, اور بعد میں آسانی سے ادا کر سکتا ہوں. قربانی اس بندے کو کرنی چاہیے, اس کا حق بنتا ہے. لیکن اگر وہ یہ عذر پیش کرتا ہے بھائی میں مقروض بندہ ہوں, میرے پاس پہلے کچھ نہیں ہے, اگر اس نیت کو رکھ کر وہ قربانی نہیں کرتا تو اس پر کوئی سخت حکم نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ اس بندے کے پاس فی الوقت فی الحال طاقت نہیں ہے. اس لیے وہ قربانی نہ بھی کرے تو اس پر کسی قسم کا کوئی جرمانہ یا کسی قسم کا کوئی اللہ کے رسول کی طرف سے وعید نہیں ہے. لیکن جو بندہ طاقت رکھتا ہے پھر قربانی نہیں کرتا, ایک حسن درجے کی حدیث آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بندہ طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اگرچہ بعض علماء اس پر کلام کرتے ہیں، ثابت نہیں ہے، لیکن درست بات یہی ہے، یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جو بندہ طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ عید کی نماز بھی نہ آ کر پڑھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے۔ رہ گیا مسئلہ کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور قرآن مجید کی آیات میں کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں جس میں یہ واضح پتہ چلتا ہو کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی اللہ کے رسول نے کی ہو یا صحابہ میں سے کسی نے کی ہو۔ کوئی واضح حدیث قربانی کے بارے میں آئی ہو کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا کسی نے کی ہے، ایسی بات ثابت نہیں ہے۔ ایک اثر ہے جہاں سے بعض لوگ گنجائش نکالتے ہیں کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میری والدہ زندہ رہتی، اس کی یہ نظر تھی، نیت یہ تھی کہ اگر وہ زندہ رہتی تو حج کرتی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو، اس کا اجر اس کو پہنچ جائے گا۔ یہ حدیث ہے، اس سے یہ گنجائش نکالتے ہیں کہ اگر بندہ نیکی کا کوئی کام کرے تو اس کا اجر فوت شدہ کو مل جاتا ہے، لیکن واضح حدیث جس میں قربانی کا ذکر ہو ایسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ بندہ اگر صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کیا فوت شدہ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس کا اجر پہنچتا ہے؟ ہاں بھائی، اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کا اجر فوت شدہ بندے کو ملتا رہتا ہے۔ کئی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ملتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول میرے والدین فوت ہو گئے، افاتصدق عنہا، کیا ہم ان کی طرف سے صدقہ کریں؟ فرمایا تصدق عنہا، اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرو، اس کا اجر اس کو مل جائے گا۔